السلام علیکم ناظرین میں راجہ بشارت آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، آج پاکستان نے ساؤتھ افریقہ سے ون ڈے کرکٹ سیریز جو ہے وہ جیت لی ہے۔ 3 میچوں کی جو سیریز تھی یہ جیت لی ہے۔ اس سیریز کے بارے میں بات کریں گے، فخر زمان کی جو بہت ہی اعلیٰ کارکردگی رہی، آؤٹ سٹینڈنگ جو پرفارمنس تھی ان کی، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ہمارے جو بالرز تھے ان کی کارکردگی کے بارے میں بات کریں گے، فاسٹ بالر کے بارے میں، اسپنرز کے بارے میں، اور آپ کی خدمت میں یہ ون ڈے جو سیریز ہے اس کا ایک مختصر سا ریویو پیش کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور اگر آپ چاہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، یہ بڑی خوشی کی خبر آئی آج کہ پاکستان نے جو ہے یہ ون ڈے سیریز جو ہے یہ جیت لی۔ یہ 3 میچوں کے اوپر مشتمل ون ڈے سیریز تھی جو پاکستان نے 2-1 سے جیت لی۔ پہلے دونوں میچوں میں ٹاس جیت کر بابر اعظم نے پہلے بیٹنگ کی، کیونکہ ان کو یہ توقع تھی کہ جو صبح کے وقت میں گراؤنڈ کے اندر جو نمی ہوتی ہے، وکٹ میں جو موئسچر ہوتا ہے، اس سے بالرز کو مدد ملے گی۔ وہاں پہ ساؤتھ افریقہ میں ویسے بھی بہت سی وکٹیں ہیں، تو بالرز جو ہیں وہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بالرز جو تھے انہوں نے کوئی اتنی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ دونوں میچوں میں کیا نہیں، اور دونوں میچوں میں ساؤتھ افریقہ نے ہمیں ایک مشکل ہدف دے دیا۔ چلے پہلا ہدف تو پھر بھی 300 سے کم تھا، اور اس میں پریشانی یہ ہوئی پہلے میچ میں کہ ہم آج تک یہ کہتے آ رہے تھے کہ ہمارے جو اوپنر ہیں وہ نہیں چلتے اور مڈل آرڈر کے اوپر جو ہے وہ بوجھ آ جاتا ہے۔ اس سیریز میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ہمارے جو اوپر کے 3 بیٹسمین تھے وہ سکور کر رہے تھے، لیکن اس کے بعد جو مڈل آرڈر تھا وہ سکور نہیں کر رہا تھا۔ تو پہلے میچ میں بھی ایسے ہی ہوا کہ ہمارے جو امام الحق ہیں اور بابر ہیں انہوں نے سنچری کی اور امام الحق نے اچھا سکور کیا، اور ایسے لگ رہا تھا کہ میچ ہم 6-7 اوور پہلے جیت جائیں گے۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ ہماری جو مڈل آرڈر تھی اس میں اس دفعہ تجربہ کیا گیا تھا کہ رضوان جو اوپنر کھیلتے رہے ان کو 2 آؤٹ کے اوپر بھیجا گیا۔ عام طور کے اوپر دنیا کے جتنے بھی اچھے اور مشہور بیٹسمین رہے ہیں وہ 2 آؤٹ کے اوپر ہی جاتے تھے، لیکن رضوان اس میں بری طرح ناکام ہو گئے۔ اس کے بعد دانش عزیز کو اس دفعہ چانس دیا گیا تھا اور آصف علی کو، وہ بھی ناکام ہو گئے، یہاں تک کہ اس کے بعد آنے والے شاداب اور فہیم اشرف بھی نہیں چل سکے۔ تو پہلا میچ بڑی مشکل سے جا کے آخری اوور تک گیا، یعنی کہ اتنا اچھا سکور، اتنی اچھا سٹارٹ ملنے کے باوجود آخری اوور میں جا کے پاکستان نے وہ آخری بال تک لے کر گئے اور پھر جا کے میچ جیتا۔ دوسرے میچ میں جیسے میں نے عرض کیا کہ جب سے یہ وقار یونس صاحب آئے ہیں ہمارے فاسٹ بالرز کو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اگر آپ نیوزی لینڈ کی سیریز دیکھیں تو وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نسیم شاہ اور محمد عباس جو تھے یہ بری طرح ناکام ہوئے اور ان کی جو سپیڈ تھی وہ کم ہو گئی۔ اسی طرح یہاں پہ ہوا کہ حسنین جو ہے وہ پاکستان میں پی ایس ایل میں اور ادھر 150 سے اوپر بال کرا رہے تھے، وہاں سے 130 سے اوپر ان سے بال نہیں ہو رہی تھی۔ تو یہ سوچنا پڑے گا کہ وقار یونس ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور کیا وہ عوامل ہیں جن کی وجہ سے ان کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے۔ پہلے میچ میں بھی ہمیں مشکل یہی پیش آئی تھی کہ آخر میں جا کے ہمارے بالرز نے سکور دے دیا تھا۔ دوسرے میچ میں انہوں نے بہت ہی زیادہ سکور دے دیا اور وہ 30-40 کر گئے۔ اب شاباش دینی چاہیے جب پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ فخر زمان نے کمال کام کیا، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں ان کو شاید فخر کے ساتھ اللہ واسطے کا بیر ہے، یہی وجہ ہو سکتی ہے اور کیا۔ ناظرین، اگر آپ دیکھیں تو جتنی بھی بڑی اننگز ہیں، یعنی ون ڈے میں جتنی بھی بڑی اننگز ہیں وہ ان بیٹسمینوں کی ہے جنہوں نے پہلے بیٹنگ کی، ٹارگٹ کا تعاقب کرتے ہوئے جو اس نے یہ اننگز بنائی، یہ دنیا کی سب سے بڑی اننگز ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ سکور کو چیز کر رہے ہوتے ہو تو آپ کے اوپر ایک پریشر ہوتا ہے۔ فخر زمان وہ مرد مجاہد ہے، یہ جو لوگ کہتے ہیں یار یہ اچانک فخر زمان کو ایک حلق جاگ گیا، فخر زمان اچانک کیسے ایسے سکور کرنے لگا، ایسا نہیں ہے۔ ابھی جو آپ کا ون ڈے تھا
ڈومیسٹک ون ڈے تھا آپ کا، اس میں یہ ٹاپ بیٹسمین تھا. تو فخر زمان اچھا پلیئر ہے، اور اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اپنے اوپر پریشر نہیں لیتا. یہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان ٹیم جو ہے یہ چیزنگ میں بہت زیادہ کمزور ہے، کیونکہ بیٹسمین جو ہمارے ہیں وہ اپنے اوپر پریشر لے لیتے ہیں سکور کا کہ کیسے سکور کریں گے، اور کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ پہلے بیٹنگ ہمیں ملے تو اچھا سکور کریں. تو فخر زمان ان چند بیٹسمینوں میں سے ہے کہ جو حالات کا اچھے طریقے سے مقابلہ کرتا ہے. میں نے یہ دیکھا ہے ناظرین کہ یہ جو ٹیم ہوتی ہے اس میں ہم کہتے ہیں فزیو ہونا چاہیے، اس میں ٹرینر ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے. حالانکہ جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ٹیم کے ساتھ ایک سائیکاٹرسٹ کا ہونا چاہیے، کہ جو کھلاڑیوں کو اس طرح سے ان کو موٹیویٹ کرے، اس طرح سے ان کی کونسلنگ کرے کہ وہ اس طرح کے پریشر وغیرہ نہ لے کے جائے. فخر زمان وہ بیٹسمین ہے کہ جو اپنے اوپر پریشر نہیں آنے دیتا تھا. میں ابھی چیمپئنز ٹرافی نہیں بھولے، اور بہت ساری ایسی وجوہات اور بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں کے اوپر اس نے ساتھ دیا ہے. اور جب تک فخر زمان کریز کے اوپر کھڑا ہوتا ہے بیٹنگ بہت آسان لگتی ہے، اور جو ہی وہ آؤٹ ہوتا ہے تو بیٹنگ مشکل لگنے لگتی ہے، باقی کھلاڑیوں سے ایسے سکور نہیں ہوتا. تو فخر کی جتنی بھی تعریف کی جائے. ناظرین، یہ جو ہماری ٹیم جیتی ہے اس سے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. مثلا فخر زمان کی جو کارکردگی تھی یہ بھی ٹیم کو اوپر لے کے جاتی ہے. جو آج ہم پاکستانی نہیں کہہ رہے، اگر آپ دیکھیں فخر زمان 2-3 دن سے سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ بنا ہوا تھا، اور ہر بندہ جو ہے وہ فخر زمان کو دیکھنا چاہ رہا تھا اور فخر زمان کی کارکردگی دیکھنا چاہ رہا تھا. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اب فخر زمان جو ہے وہ سٹار سے سپر سٹار بن گیا. یہ وہ سپر سٹارز ہوتے ہیں جو کراؤڈ پولر ہوتے ہیں، انٹرٹینر ہوتے ہیں، اور لوگ ان کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. آپ کی جو ٹیم تھی، آپ کے پاس ایک بہت اچھی بات تھی کہ آپ کے پاس فاسٹ بالر تھے جن کی وجہ سے لوگ آپ کو دیکھتے تھے، لیکن آپ کی بیٹنگ ہر جگہ کے اوپر عیاں تھی. ابھی بابر اعظم کے ساتھ ہمیں فخر زمان نے اس طرح سکور کرنا شروع کیا ہے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اس سے ٹیم کو جو ہے وہ بہت بڑی اٹھان ملے گی. آخری میچ بھی جو ہے یہ پھر فخر زمان کی سنچری، ایک دفعہ 193 اور دوسری دفعہ پھر 100. یہ کمال کی بات تھی. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، ہم نے زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ جب کوئی کھلاڑی ایک بڑی اننگز کھیل جاتا ہے، ایک آؤٹ سٹینڈنگ قسم کی اننگز کھیل جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. بہت سارے کھلاڑی ایسے ہیں کہ وہ اسی طرح جا کے اگلی اننگز بھی شروع کرتے ہیں. لیکن فخر کی بات یہ ہے، اگر آپ اس کی 193 والی وکٹ بھی دیکھیں، مثلا ہمارے پاس بہت سارے بندے آئے جو جاتے تھے اور اپنے چانسز ہوا میں اڑاتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر لگ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو آؤٹ ہو کے واپس آ جاتے ہیں. فخر زمان کا کیا سٹرائک ریٹ ہوتا ہے، اس کے 30 تک، اس کے 50 تک، پھر اس کے 60 تک، کس طریقے سے وہ کیلکولیٹڈ رسک لیتا ہے، کس طریقے سے ٹیم کو لے کے جاتا ہے. یہ ایک انتہائی شاندار کارکردگی ہے. اس دفعہ پھر اس نے 100 کیا، اور اس کے بعد اس کے آؤٹ ہونے کے بعد پھر وہی پرابلم شروع ہو گیا. ایک پہلی دفعہ ہم نے ایک چیز دیکھی، پہلی دفعہ تو نہیں دیکھی، ہمیں وہ وقت یاد آ گیا کہ جب معین اور راشد لطیف اور معین جو ہے، لوگ چاہتے تھے کہ یہ دونوں کھیلیں. دونوں بہت اچھے تھے، اور کئی دفعہ ہم نے دیکھا کہ وہ دونوں ہیں. تو آج رضوان بھی کھیل رہے تھے اور سرفراز بھی کھیل رہے تھے، اور بڑا عجیب سا لگ رہا تھا رضوان کو فیلڈ میں فیلڈنگ کرتے ہوئے دیکھ کے. تو ناظرین، اس دفعہ تو انہوں نے یہ کوشش کر لی، لیکن میرے خیال میں ایسے ہوگا نہیں. کب تک ہم سرفراز کو جو ہے ایک بیٹسمین کے طور کے اوپر جو ہے وہ کھلا سکیں گے، کیونکہ اس سے بہت اچھی کلاس کے جو بیٹسمین ہیں وہ موجود ہیں، اور کسی اور کو کھلانا پڑے گا تو ایسا ہوگا نہیں. تو اب تو سرفراز اسی صورت میں کھیل سکتے ہیں کہ جب رضوان زخمی ہوں یا خدا نخواستہ ان کو کوئی ایسا حادثہ آ جائے. اس کے علاوہ سرفراز کی جو ہے وہ رضوان کی موجودگی میں تینوں فارمیٹ میں اس کی جگہ نہیں بنتی، کیونکہ تینوں فارمیٹ میں T20 میں بھی، ون ڈے میں بھی، ہر جگہ پہ رضوان نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ثابت کیا ہوا ہے. آج ایک اور چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ شاداب جو تھے وہ میچ نہیں کھیل رہے تھے. شاداب کی جگہ کے اوپر آئے
محمد نواز اور عثمان قادر، محمد نواز اور عثمان قادر کھیلے آج کا میچ۔ ایک تو بڑا افسوس ہوتا ہے جب عثمان قادر ابھی قومی ٹیم کی طرف سے کھیلے تو ایک گریٹ کرکٹر ہمارے عبد القادر جو تھے وہ اپنی زندگی میں اپنے بچوں سے، اور ان کے بچوں جیسا ان کا داماد بھی ہوتا ہے، داماد سے کوئی ایسا سکھ وہ حاصل نہیں کر سکے اور پریشانی رہے اور بچوں کے ہاتھوں وہ پریشان تھے۔ اب جب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں تو بڑی ہی خوشی ہوئی کہ جب سرفراز اور دوسرے کھلاڑی ان کو عبد القادر کی طرح پاؤ جی کہہ کے بلا رہے تھے، اور کیا بالر ہے، اس کو ٹیم کے ساتھ لگاتار رہنا پڑے گا، جو جو وقت گزرے گا اس کی کارکردگی جو ہے وہ بہتر ہوتی جائے گی۔ محمد نواز بھی شاداب کی طرح بہت اچھے کرکٹرز ہیں، تو دونوں سپنرز جو ہیں وہ بہت اچھے۔ آخری دو میچوں میں حارث رؤف کی بولنگ اچھی تھی، اس نے کافی کم بیک کیا ہے، لیکن اس دفعہ شاہین شاہ آفریدی سے جیسے توقع تھی اور حسن علی سے اور حسنین سے، اس توقع کے اوپر وہ پورا نہیں اترے کہ ایک ایسی وکٹ جو فاسٹ بالر کو مدد کر رہی ہو اس کے اوپر اگر آپ نہ اترے تو میں پھر یہ کہوں گا کہ وقار یونس کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ کیا یہ ٹیم کے لیے فائدہ مند ہے، کیا یہ فاسٹ بالروں کو گروم کر رہے ہیں یا۔ تو ناظرین، یہ بڑی خوشی کی بات ہے، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کیا اتنا بڑا تیر مار لیا انہوں نے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ہمارے میں نام نہیں لینا چاہتا، ہمارے بہت ٹاپ کے بیٹسمین تھے، بہت ہی اچھے بیٹسمین ہیں وہ ورلڈ کپ جب تھا ساؤتھ افریقہ میں تو پورے ورلڈ کپ میں ان کا ٹوٹل سکور 9 تھا، تو وہاں پہ بیٹنگ آسان نہیں ہوتی، ٹیم نے جس طرح سے بیٹنگ کی ہے وہ قابل ستائش ہے، اور زندگی میں پہلی دفعہ ہمارا تو یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسری ٹیم کو اگر آؤٹ کر لیں ہمارے بالر تو ایک 250 تک 270 تک سکور ہو تو ہم آسانی سے کر لیتے ہیں، ورنہ ہم سے وہ سکور نہیں ہوتا، اور پھر آپ جب 340 کو چیز کر رہے ہوں اور اس بہادری سے لڑ رہے ہوں، کم از کم ایک بندہ ہی لڑا، دوسرا کسی نے اس کا ساتھ نہیں دیا، لیکن اس سے ٹیم بہت اوپر اٹھتی ہے، ٹیم کی ریٹنگ بڑھتی ہے، لوگ پسند کرتے ہیں، تو یہ بہت ہی اعلیٰ سیریز تھی اور اس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اگر بہت سارے آپ کمنٹس یہاں پہ کرتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو یہ جو سیریز ہوئی ہے اس کا یہ جو جیسے ابھی میں نے ریویو پیش کیا، ایسا ایک لائیو ریویو بھی کر سکتے ہیں، اپنی رائے دیجئے گا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک لائیو پروگرام کیا جائے جس میں آپ سب دوست جو ہیں وہ اپنے اپنے کمنٹس کریں، لائیو آ کر میرے ساتھ آپ اپنی رائے دیں میچ کے بارے میں، اور یہ جو ون ڈے سیریز ختم ہوئی ہے اس کے بارے میں، تو ہفتے اتوار والی رات کو ہم یہ سیشن کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، اس طرح کی ویڈیوز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔